الفت ہے اہل بیت کی سرمایہ نجات، یہ قول مصطفیٰ بھی ہے، حکم خدا بھی ہے۔ آج ہمارے درمیان اردو ادب کی ایک نہایت ہی اہم شخصیت، جن کا تعلق سرزمین پاکستان سے ہے، لیکن ان کا آبائی وطن سرزمین امروہہ ہندوستان کی ایک تاریخی بستی، ڈاکٹر ہلال نقوی ادب میں اپنا نہایت اہم مقام رکھتے ہیں، اور خصوصاً رسائی ادب میں تو اس وقت ان کا ثانی میں سمجھتا ہوں اردو دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے، کیونکہ ان کی خدمات اس قدر ہیں کہ جن کا احاطہ چند لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ ہلال نقوی صاحب مرثیہ ہو، سلام ہو، نوحہ ہو، رباعیات رسائی ہوں، قطعات رسائی ہوں، ان تمام اصناف میں پوری طرح قادر الکلام فنکار ہیں۔ اس کے علاوہ نثری کام بھی ان کا تھوڑا بہت نہیں ہے، وہ بحیثیت محقق، بحیثیت نقاد، دونوں اعتبار سے انہوں نے بہت اہم کام کیا ہے، تاریخی کام کیا ہے، یادگار کام کیا ہے۔ ہمیں بہت اچھا محسوس ہو رہا کہ آج وہ ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے آبائی وطن کا دورہ کیا، اپنے دور افتادہ ہم وطنوں سے ملے، سرزمین امروہہ کو ان سے ملنے کا، انہیں سننے کا بے حد اشتیاق تھا۔ وہ طالب علمی کے زمانے میں 35 سال پہلے کبھی تشریف لائے تھے، ظاہر ہے وہ بہت پرانی بات ہو گئی۔ آج لوگ ان کا نام پورا امروہہ اردو دنیا ہی پوری واقف ہے، لیکن امروہہ والوں کو زیادہ اشتیاق تھا کہ ہماری سرزمین کا اس فرزند نے جو نام روشن کیا ہے دنیا ادب میں، تو اس سرزمین پر وہ بھی تشریف لائیں۔ بہرحال وہ تشریف لائے، انہیں سننے کا موقع ملا، اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بڑے شاہکار مراثی پیش کیے جنہیں تمام اہل علم نے، عوام نے، سب نے ہی بہت پسند کیا، اور چونکہ نوحے میں بھی ان کا کافی دخل ہے، حصہ ہے، اور کہتے ہیں جو اس وقت پاکستان کے نامور نوحہ خان ہیں، ندیم سرور ہیں اور دیگر لوگ ہیں، انہوں نے بھی ہلال صاحب سے فرمائش کر کے نوحے کہلوائے ہیں، اور ان کے نوحے ان کی نہیں بلکہ ان نوحہ خانوں کی آواز میں ہم نے اب تک سنے ہیں۔ تو یہاں آج جب وہ ہمارے درمیان موجود ہیں تو کیوں نہ ان سے ایک نوحے کی فرمائش کی جائے کہ آج وہ اپنی زبان سے ہمیں کوئی نوحہ سنائیں، اور میں ان سے یہی درخواست کروں گا، زحمت فرمائیں۔ جی جناب ڈاکٹر عظیم مولوی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے تعارف میں چند کلمات خیر کہے۔ میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آبائی وطن میرا ہے تو میں آیا، اور یہ رسائی فضا ہے، عزائیہ ماحول ہے، تو اور خاص طور سے ہمارے بھائی کمال امروی صاحب کا یہ کہنا کہ میں کوئی نوحہ یہاں پہ یہ پڑھ دوں، اور جیسا کہ آپ نے کا حکم ہے، تو ایک تو یہ بات ہدایت ٹی وی کے حوالے سے میں ضرور کہوں کہ پاکستان میں بھی میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں، اور جب میں ابھی اپنے بیٹے کے پاس کینیڈا گیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ہدایت ٹی وی کا بہت چرچا ہے، اور بہت اچھے پروگرام دیتے ہیں وہ محض چند سطحی چیزیں نہیں ہوتی، اس میں بڑا ادبی اور علمی امتزاج بھی پایا جاتا ہے اس میں۔ اور پھر خاص طور سے جب میں امروہہ آیا تو یہاں تو میں نے گھر گھر دیکھا کہ ہدایت ٹیلی ویژن کا تذکرہ ہے، اور ہدایت ٹی وی کی باتیں ہیں، اور اس کے پروگرام سنے جاتے ہیں پابندی سے۔ میں بھی اس قافلے میں شریک ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ہمارے سید ہمارے وسیم حیدر ہیں، بہت اچھا روایتی نوحہ پڑھتے ہیں، ان کی فرمائش پہ میں نے بے فلبدی نوحہ لکھا تھا۔ آپ کا حکم ہے تو میں پیش کر دیتا ہوں۔ ارض و سما میں ہوتا ہے ماتم حسین کا، ارض و سما میں ہوتا ہے ماتم حسین کا، دنیا منا رہی ہے محرم حسین کا۔ ارض و سما میں ہوتا ہے ماتم حسین کا، دنیا منا رہی ہے محرم حسین کا، محراب بھی اداس ہے ممبر بھی سوگوار، محراب بھی اداس ہے ممبر بھی سوگوار،
غم اس طرح ہوا ہے مجسم حسین کا، واہ، محراب بھی اداس ہے، مجسم، واہ واہ، آدر محراب بھی اداس ہے، سبحان اللہ، ممبر بھی سوگوار، غم اس طرح ہوا ہے مجسم، مجسم حسین کا، اہل عزا حسین پہ رونا ہے فرض عین، اہل عزا حسین پہ رونا ہے فرض عین، شاید ان آنسوؤں میں ہو مرہم حسین کا، اہل عزا حسین پہ رونا ہے فرض عین، شاید ان آنسوؤں میں ہو مرہم حسین کا، آنسوؤں میں اور فرزین، واہ واہ، شاید ان آنسوؤں میں ہو مرہم حسین کا، بیعت نہ یہ کریں گے ہزاروں ہو ظلم و جور، بیعت نہ یہ کریں گے ہزاروں ہو ظلم و جور، ہوگا نہ سر یزید کبھی خم حسین کا، کیا کہنا، ہوگا نہ سر یزید کبھی خم حسین کا، ڈھارس ہے بیویوں کی سکینہ کا ہے قرار، اہل حرم کی آس ہے زیغم حسین کا، واہ، سوتے ہیں ریگے گرم پہ انصار و اقربا، کوئی نہیں ہے مونس و ہمدم حسین کا، کیا کیفیت روتے ہیں دیکھ دیکھ کے اکبر کی لاش کو، تر ہے لہو سے دیدہ پرنم حسین کا، روتے ہیں دیکھ دیکھ کے اکبر کی لاش کو، تصویر کھینچ دی، تر ہے لہو سے دیدہ پرنم حسین کا، بی بی یہ کون ہے کہ جو خیموں کے اس طرف، بی بی یہ کون ہے کہ جو خیموں کے اس طرف رو رو کے نام لیتی ہے پیہم حسین کا، بی بی یہ کون ہے کہ جو خیموں کے اس طرف رو رو کے نام لیتی ہے پیہم حسین کا، گھوڑے سے گر رہے ہیں تو تیروں پہ ہے بدن، گھوڑے سے گر رہے ہیں تو تیروں پہ ہے بدن، دیکھے نہ کاش ماں بھی یہ عالم حسین کا، دیکھے نہ کاش ماں بھی یہ عالم حسین کا، شعر دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ اے شمر سر ہے نیزے پہ ان کا مگر یہ دیکھ، اے شمر سر ہے نیزے پہ ان کا مگر یہ دیکھ، نیزے سے بھی بلند ہے پرچم حسین کا، بھائی سبحان اے اللہ، شمر اے شمر سر ہے نیزے پہ ان کا مگر یہ دیکھ، نیزے سے بھی بلند ہے پرچم حسین کا، تابوت و ذوالجناح ہو شبیہیں بھی ساتھ ہوں، تابوت و ذوالجناح ہو شبیہیں بھی ساتھ ہوں، ساتھ ہوں، لے کر چلے جلوس یوں ہی ہم حسین کا، واہ، لے کر چلے جلوس یوں ہی ہم حسین، حسین کا، کتنے ہی ماہ و سال گزرتے رہے ہلال، کتنے ہی ماہ و سال گزرتے رہے ہلال، ہلال، لیکن نہ ہوگا سوگ کبھی کم حسین کا، حسین کا، واہ، کتنے ہی ماہ و سال گزرتے رہے ہلال، لیکن نہ ہوگا سوگ کبھی کم حسین کا، سبحان اللہ، ارض و سما میں ہوتا ہے ماتم حسین کا، دنیا منا رہی ہے محرم حسین کا، واہ واہ واہ، بھائی نوحہ آپ کا، آپ نے ہر سن کے فلودی کہا ہے، لیکن اس میں جو معیار ہے اور جو پختگی ہے وہ آپ کی قادر الکلامی کا ثبوت ہے، بہت خوب آپ نے کہا۔ اچھا، ہم بھائی ایام اعزاں میں جو تعزیت پیش کرتے ہیں وہ معصومہ عالم مادر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو، تو جب ان کا ذکر آتا ہے، ان کا تصور ہم کرتے ہیں اور یہ تعزیت انہیں پیش کرتے ہیں، سوگوار ہو کے حاضر ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں، تو ان کے سلسلے میں بھی اگر آپ کوئی منقبت یا کوئی ایسی چیز، چونکہ ان کی یاد بھی ایسے میں وہ ہماری مجالس میں تشریف لاتی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے جی ایسے موقع پر، تو اگر ان کے سلسلے کی کوئی منقبت ہو یا کچھ اور اشعار ہوں آپ کے، کسی قسم کا بھی کلام، تو آپ زحمت کریں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا حکم ہے جناب سیدہ کے حوالے سے نظم، جی اس کو منقبتی کہہ دیجئے یا جو بھی آپ نام دیں، اچھا، ملاحظہ کیجئے جی ارشاد۔ کہ نظم کے پیرائے میں ہے، اے دوستو آسان نہیں مدح جناب سیدہ، اے دوستو آسان نہیں مدح جناب سیدہ، ہے روشنی ایمان کی ہر آب و تاب سیدہ، واہ، گھر میں محمد کے کھلا
باغ تراب سیدہ باغ تراب سیدہ، پھر گلشن آفاق میں مہک گلاب سیدہ، کیا کہیں، اس میں نبی اس میں علی ہے انتصاب سیدہ، کیا ایک آیہ تطہیر ہے جامع نصاب سیدہ، قرآن کے ایک آیہ تطہیر ہے جامع نصاب سیدہ، قرآن کے اوراق ہیں، شعر دیکھیے کہ ایک آیہ تطہیر ہے جامع نصاب سیدہ، قرآن کے اوراق ہیں روح حجاب سیدہ، قرآن کے اوراق ہیں روح حجاب سیدہ، حجاب سیدہ، جو پردہ اسرار ہے وہ ہے نقاب سیدہ، دیکھیے درس نساء العالمی ام الکتاب سیدہ، نطق مشیت سے ملے کیا کیا خطاب سیدہ، دست الہی نے کیا، مشیت سے ملے ہاں نطق مشیت سے ملے کیا کیا خطاب سیدہ، دست الہی نے کیا خود انتخاب سیدہ، شعر دیکھیے دست الہی نے کیا خود انتخاب سیدہ، ملاحظہ کیجیے کلثوم و زینب ہوں کہ ہوں حسنین سے عالی نسب، کلثوم و زینب ہوں کہ ہوں حسنین سے عالی نسب، وہ ماہتاب سیدہ یہ آفتاب سیدہ، وہ ماہتاب سیدہ یہ آفتاب سیدہ، دین محمد کی بقا لب لباب سیدہ، دین محمد کی بقا لباب، یہ دیکھیے یہاں سے نظم کا دوسرا پیرایا، ان کا قصیدہ میں لکھوں وصف حمیدہ میں لکھوں، ان کا قصیدہ میں لکھوں وصف حمیدہ میں لکھوں، کیسے قصیدہ میں لکھوں، ایک بندہ عاصی ہوں میں کیا میری اوقات کیا، یہ رشتہ سادات کیا، مانا کہ شجرے میں میرے ان تک کھچی ہے کہکشاں، لیکن ذرا یہ سوچئے بی بی کہاں اور ہم کہاں، مانا کہ شجرے میں میرے ان تک کھچی ہے کہکشاں، لیکن ذرا یہ سوچئے بی بی کہاں اور ہم کہاں، چوکھٹ پا ان کی چشم نم سلمان و بوذر سر بخم، چوکھٹ پا ان کی چشم نم سلمان و بوذر سر بخم، یہ علم سے بیدار ہیں یہ صاحب کردار ہیں، ہم سے جو دنیا دار ہیں گفتار ہی گفتار ہے، دیکھیے کہ چوکھٹ پا ان کی چشم نم سلمان و بوذر سر بخم، یہ علم سے بیدار ہیں یہ صاحب کردار ہیں، ہم سے جو دنیا دار ہیں گفتار ہی گفتار ہیں، ان کا قصیدہ میں لکھوں، ان کا قصیدہ میں لکھوں، دیکھیے ان کا قصیدہ میں لکھوں جن کے قصیدے کے لیے قرآن کا لہجہ چاہیے، قرآن کا جوہر چاہیے، ان کا قصیدہ میں لکھوں جن کے قصیدے کے لیے قرآن کا لہجہ چاہیے، قرآن کا جوہر چاہیے، فکر پیمبر کی قسم نطق پیمبر چاہیے، ان کا قصیدہ میں لکھوں، ہاں ان کا قصیدہ میں لکھوں جن کے قصیدے کے لیے قرآن کا لہجہ چاہیے، قرآن کا جوہر چاہیے، فکر پیمبر کی قسم نطق پیمبر چاہیے، ان کے قصیدے کے لیے جو روشنی درکار ہے سینے میں کب بیدار ہے، ان کے قصیدے کے لیے جو روشنی بیدار ہے سینے میں، جو روشنی درکار ہے سینے میں کب بیدار ہے، ان کا قصیدہ کیا لکھوں جن کے لیے ان کا عمل خود ایک قصیدہ بن گیا، ان کا قصیدہ کیا لکھوں جن کے لیے ان کا عمل خود ایک قصیدہ بن گیا، ان کا قصیدہ کیا لکھوں جن کے لیے یہ آیتیں، جن کے لیے یہ رحمتیں، جن کے لیے سب حرمتیں ان کا قصیدہ ہی تو ہیں، ان کا قصیدہ کیا لکھوں جن کے لیے یہ آیتیں، جن کے لیے یہ رحمتیں، جن کے لیے سب حرمتیں ان کا قصیدہ ہی تو ہیں، ان کا قصیدہ کیا لکھوں، ان کے قصیدے کے لیے حرفوں میں وہ طاقت کہاں، جذبے کو وہ نسبت کہاں، شاعر کو وہ قدرت کہاں، شاعر کا کیا جاہو، ہاں ان کے قصیدہ کیا لکھوں، ان کے قصیدے کے لیے حرفوں میں وہ طاقت کہاں، جذبے کو وہ نسبت کہاں، شاعر کو وہ قدرت کہاں، شاعر کا کیا جاہو حشم، چاہے عرب ہو یا عجم، ان کے شرف کے سامنے بڑھتے نہیں لرزہ قدم، ہے ہاتھ میں گونگے قلم، یہ گفتگو کیسے کریں، یہ حرف بھی کیسے لکھیں، ان کا قصیدہ کیا لکھوں، یہ تین آخری شعر دیکھیے، اے آیتوں کی روشنی، اے آیتوں کی روشنی حرف جلی کی بھیگ دے،
اے آیتوں کی روشنی حرف جلی کی بھیگ دے، اے موسم فکر علی مجھ کو کلی کی بھیگ دے، کلی کی بھیگ دے، اے وقت کے مشکل کشا ناد علی کی بھیگ دے، کیا کہنا، اے وقت کے مشکل کشا ناد، مشکل کشا اور ناد علی کی بھیگ اے دے، آیتوں کی روشنی حرف جلی کی بھیگ دے، اے موسم فکر علی مجھ کو کلی کی بھیگ دے، اے وقت کے مشکل کشا ناد علی کی بھیگ دے، اس علم کی سوغات سے شاید اسی خیرات سے ایک منقبت میں بھی لکھوں، ایک منقبت تم بھی لکھو، ایک منقبت میں بھی لکھوں، ایک منقبت تم بھی لکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی کیا نظم شاندار آپ نے سنائی ہے، کیا مصروں میں روانی ہے اور کیا فکر ہے، نہایت فکر انگیز اور ایک خاص لہجہ لیے ہوئے، خاص اسلوب میں ڈھلی ہوئی آپ کی یہ نظم، بہت ہی لاجواب، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ نہیں ویسے بھائی ہمارے ڈاکٹر عظیم صاحب یہ بتائیے کہ میں ایک عرصے بعد مطلب پاکستان سے آیا ہوں کہ مرثی کی ترقی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تو ہندوستان ہے اور پھر امروہہ میں جی جی، کیا آپ کا دیکھیے ایسا ہے کہ امروہہ کا جہاں تک سوال ہے تو نسیم امروہی صاحب جب ہجرت کر کے یہاں سے تشریف لے گئے پاکستان تو اس کے بعد کافی حد تک یہاں سناٹا سا ہو گیا تھا۔ اچھا، شعراء میں تو کوئی تھا نہیں ایسا، اور جو تحت اللفظ خان لوگ تھے وہ اساتذہ کا کلام پڑھتے تھے قدیم قسم کا، وہ بھی آہستہ آہستہ کمی آ رہی تھی۔ اس کے بعد ایک نئی نسل سامنے آئی اور یہ کوشش کی کہ بھئی مرثیے کا امروہہ سے ایک تعلق رہا ہے، شمیم امروہی اور ان کے والد حیدر حسین یکتا اور اس کے بعد ان کے خاندان کے لوگ اور دیگر لوگ، ایک بڑی طویل فہرست ہے، تو یہ سلسلہ یہاں قائم رہنا چاہیے۔ اور پھر بزم تجدید مرثیہ امروہہ میں قائم کی، اس کے ذریعے پروگرام کیے، نئے لوگوں نے مرثیے کہے اور جو نہیں کہتے تھے انہوں نے ویسے پڑھنے کا انہیں شوق ہوا اور ممبر پر آ کر انہوں نے کلام نہ صرف قدیم شعراء کا بلکہ جدید شعراء کے بھی مراثی، مثلا نسیم صاحب کے مراثی پڑھے، جوش ملی آبادی صاحب کے مراثی پڑھے، یہ سب سلسلہ رہا۔ اور خدا کا شکر ہے یہ 25-30 سال میں یہاں ایک کافی انقلابی لہر آئی اور ایک ماحول بن گیا۔ اب یہاں مرثیہ بڑے شوق سے اور بڑے ذوق سے لوگ سنتے ہیں اور شعراء بھی کہہ رہے ہیں۔ اور جہاں ہندوستان کا سوال ہے تو ہندوستان میں بھی اثر پڑا اس بات کا، مغربی یو پی کے شعراء پر اثر پڑا، سنبھل کے شعراء، ادھر مظفر نگر ضلع کے شعراء، اچھا ادھر لکھنؤ میں بھی جو کمی آ گئی تھی وہ بھی کچھ حد تک پوری ہوئی تھی، چند لوگ سامنے آئے، ادھر دکن میں حیدرآباد میں بھی چند لوگ سامنے آئے۔ تو ہندوستان میں پچھلے 30-35 سال کے دوران ایک ایسا لہر پیدا ہوئی ہے مرثیے کے حق میں جس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں بڑے امید افزا حالات ہیں اور لوگ مرثیہ کو سننا پسند کر رہے ہیں، شعراء کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ کہ یہ موقع غنیمت ہے کہ آپ تشریف رکھتے ہیں یہاں پر، اور ہدایت ٹی وی کے لیے ہم یہ سوغات ان کی نظر کر دیں۔ اور عظیم صاحب آپ کیونکہ ایک عالمی مرثیہ سینٹر کے چیئرمین ہیں اور آپ کی جو بنیاد ہے وہ پورے چھتدار درخت کی طرح پورے ہندوستان پر پھیلا ہوا ہے، اور مختلف جو ہندوستان کے قصبات ہیں، بستیاں ہیں، شہر ہیں، ان میں مرثیے کے فروغ میں آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اب آپ تشریف رکھتے ہیں تو ہم اس سے کیوں نہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر آپ ایک ہمیں اپنا سلام سنائیے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کی کتاب سلام عظیم آئی ہے اور مجھے سعادت بھی حاصل ہوئی کہ میں اس کے افتتاح میں شریک تھا۔ نہیں وہ آپ کے دست مبارک سے افتتاح ہوا، اجرا ہوا۔ کچھ ایک آدھ سلام ہمیں آپ سنائیے تو ہماری ظاہر ہے مرثیہ سننے کا اس وقت میں آپ کے پاس بستہ موجود نہیں ہے، ورنہ میں اس کی گزارش کرتا، تو کیوں نہ سلام آپ سے سنا جائے، اور جہاں تک یہ آواز جاری ہے لوگ اس سے محظوظ ہوں۔ میں پیش کرتا ہوں سلام۔ یہ کتاب آپ مناظر سنائیے۔ جی جی، آپ اسی سے کوئی سلام آپ کا مجموعہ ہے۔ ہاں، یہ میرے ڈاکٹر ہلال صاحب، آپ نے عالمی مرثیہ سینٹر کا ذکر کیا تو میں ذرا سا یہ عرض کروں کہ اس سینٹر کو قائم ہوئے تو کافی عرصہ ہو گیا اور کچھ کام کیا بھی ہے، کچھ پبلیکیشن کا کام بھی ہوا ہے، کچھ ویسے جلسے اور تقریبات بھی ہوئی ہیں، اور اب ہماری یہ کوشش ہے کہ اسے ہم کسی طرح بھی
اپنی بات کو سرکار تک پہنچا کے ان کے ذریعے بھی یہ کوشش کریں کہ محکمہ تعلیم جو ہے یا محکمہ ثقافت جو ہے ہندوستان کی حکومت کا یا ہماری صوبائی حکومت کا، اس کے ذریعے ہم مرثیے پر جو کام کر رہے ہیں اس کے فروغ کے لیے ان سے تعاون اور ان کی معاونت چاہتے ہیں ہم، چونکہ ہمارے ہاں ایوارڈ بھی ملتے ہیں، صدر جمہوریہ بھی ایوارڈ دیتے ہیں، گورنر بھی ایوارڈ دیتے ہیں، اور وہ مختلف خانوں میں ادب کو بانٹ کر، مثلاً طنز و مزاح کا ایوارڈ مثال کے طور پر، اسی طرح صحافت کا وغیرہ وغیرہ، تو رسائی ادب کا اس سلسلے میں اسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ رسائی ادب ہمارا جو ہے اس پر حکومت بھی غور کرے، کیونکہ رسائی ادب نے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو اخلاقی تعلیم اور جو اس کی افادیت ہے وہ اس ادب کی جو صرف تفریح طبع کے لیے ہوتا ہے اس کی وہ افادیت نہیں ہے۔ یہ زندگی کو سنوارنے کے، زندگی کو بنانے کے، زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے، زندگی کے نئے راستے دکھانے کا کام یہ رسائی ادب ہمارا انجام دے رہا ہے، اور خصوصاً جدید مرثیہ۔ آپ تو جدید مرثیہ میں ظاہر ہے بہت بلند مقام رکھتے ہیں، اور آپ کے ہاں بھی یہ کوشش ملتی ہے، تو ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور خدا کرے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو ہم کچھ ایوارڈز کا سلسلہ اس پلیٹ فارم سے بھی رکھیں گے، اپنے پلیٹ فارم سے، عالمی مرثیہ سینٹر کے، اور سرکاری کو بھی توجہ دلائیں گے کہ وہ بھی اس سلسلے میں ادبیات کے فروغ کے لیے یقیناً حکومت یہاں کی ایسا ضرور کرے گی۔ ہاں، امید تو صاحب یہی ہے۔ ارشاد آپ جی، اب آپ نے سلام کے لیے حکم دیا تو میں چند شعر پیش کرتا ہوں ایک سلام کے۔ عرض کرتا ہوں کہ زندگی کیا چیز ہے، زندگی کیا چیز ہے آل نبی کے سامنے۔ واہ، زندگی کیا چیز ہے، زندگی کیا چیز ہے آل نبی کے سامنے، موت کہاں اٹھی حسین ابن علی کے سامنے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موت کہاں اٹھی حسین زندگی کیا چیز ہے، زندگی کیا چیز ہے آل نبی کے سامنے، موت موت کہاں اٹھی حسین ابن علی کے سامنے۔ اور مصطفیٰ سے پوچھ لو یا آزما کر دیکھ لو، مصطفیٰ سے پوچھ لو یا آزما کر دیکھ لو، مصطفیٰ سے پوچھ لو یا آزما کر دیکھ لو، بھاگتی ہیں مشکلیں ناد علی کے سامنے۔ کیا کہنے، بھاگتی ہیں مشکلیں بھاگتی ہیں مشکلیں ناد علی کے سامنے۔ اور کربلا والو تمہاری بندگی، آدمی کیا چیز ہے اکھڑے فرشتوں کے قدم۔ آدمی کیا چیز ہے، آدمی کیا چیز ہے اکھڑے فرشتوں کے اکھڑے فرشتوں کے قدم، کربلا والو تمہاری بندگی کے سامنے، واہ واہ، کربلا والو تمہاری بندگی کے سامنے۔ اور یہ انوکھا واقعہ تاریخ عالم میں ہوا، یہ انوکھا واقعہ تاریخ عالم میں ہوا، ہار دریا کی ہوئی ہے تشنگی کے سامنے، ہار دریا کی ہوئی ہے تشنگی کے سامنے۔ اور جو حبیب ابن مظاہر اور تھی شبیر میں، جو حبیب نے مظاہر اور تھی شبیر میں، دوستی کوئی نہیں اس دوستی کے سامنے، کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، دوستی کوئی نہیں اس دوستی کے سامنے۔ اور کربلا میں ہاتھ خود باندھے ہوئے حاتم بھی ہے، کربلا میں ہاتھ خود باندھے ہوئے حاتم بھی ہے، حضرت عباس کی دریا دلی کے سامنے، کیا اچھے آپ نے سخاوت کو دیکھیں، حضرت عباس کی دریا دلی کے حضرت سامنے، عباس کی تشنگی اور دریا دلی، حضرت عباس کی دریا دلی کے سامنے۔ اور تذکرہ مشک و علم کا ہے وفاؤں کی نماز، تذکرہ مشک و علم کا ہے، تذکرہ مشک و علم کا ہے وفاؤں کی نماز، ہے یہ اخلاقی عبادت آدمی کے سامنے، سبحان اللہ، کیسا ہے یہ اخلاقی عبادت بہت اچھے، آدمی کے سامنے۔ اور ایک اشارہ ہی اگر رب باز کر دیتے کہیں، ایک اشارہ ہی اگر ایک اشارہ ہی اگر رب باز کر دیتے کہیں، سارے دریا خود سمٹ آتے جری کے سامنے، کیا کہنے ہوئے، سارے دریا خود سمٹ آتے جری کے حوصلہ سامنے۔ مندی ہے اس کا میرا، اور شعر دیکھیے، جرأت حق گوئی، جرأت حق گوئی اے سجاد تم دکھلا گئے، جرأت حق گوئی اے سجاد تم دکھلا گئے، تم نے ظالم کو کہا ظالم اسی کے سامنے، سبحان اللہ، کیا اچھا تم نے ظالم کو جرأت حق گوئی اے سجاد تم دکھلا گئے، تم نے ظالم کو کہا ظالم اسی کے سامنے۔ اور نوجوانی نے بھی سب ہتھیار اپنے رکھ دیے،
नौजवानी ने भी सब हथियार नौजवानी ने भी सब हथियार अपने रख दिए। ऐ अली असगर तुम्हारी कमसिनी के सामने, सुभान अल्लाह। फिर क्या कह रहे हैं, क्या कह ऐ अली असगर तुम्हारी ये है सलाम कमसिनी देखिए, के सामने। आज का सलाम, वाह। और मुस्कुराकर यूं अली असगर ने टुकड़े कर दिए, मुस्कुराकर यूं अली असगर मुस्कुराकर यूं अली असगर ने टुकड़े कर दिए। कासे बैत न फिराए किसी के सामने, क्या कहने हैं, वाह। कासे बैत न फिराए किसी के सामने। और करबला वालों फ़कत तुमने वो पाई ज़िंदगी, करबला वालों फ़कत, करबला वालों फ़कत तुमने वो पाई ज़िंदगी। मौत ने सजदे किए जिस ज़िंदगी के सामने, क्या कह रहे हैं जनाब, क्या कह रहे हैं। मौत ने सजदे किए जिस ज़िंदगी के सामने। और रुक गई दरिया की सांसें, थक गए जुल्मों सितम, रुक गई दरिया की सांसें, थक गए जुल्मों सितम। असगरे बेशीर की तशना लबी के नबी के सामने, सामने, क्या कह रहे हैं। असगरे बेशीर की तशना लबी के सामने। और शेर देखिए कि किस तरफ जाए किधर देखे किसे आवाज़ दे, किस तरफ जाए किधर देखे किस किसे तरफ आवाज़- जाए किधर देखे किसे आवाज़ दे। है परेशान मौत असगर की हंसी के सामने, सुभान अल्लाह, क्या है परेशान ख्याल से लिखा मौत है आपने। असगर की हंसी के सामने। बस मक्ता पेश करता हूँ कि जितने भी तूफ़ान बातिल आज तक उठे अजीम, जितने भी तूफान बातिल आज तक उठे, जितने भी तूफ़ान बातिल आज तक उठे अजीम। दब गए सब गिरिया सीना ज़नी के सामने, वाह 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 वाह। फिर दब हम- गए सब जितने भी तूफ़ान बातिल आज तक उठे अजीम। दब गए सब गिरिया सीना ज़नी के वाह सामने। वाह। हिदायत टीवी के तवज्जुह से देखिए कैसा अच्छा सलाम हमारे सामीन तक पहुंचा। और मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ, सलाम अज़ीम जो किताब, अज़ीम तो उनका तखल्लुस है लेकिन वाकई ये सलाम अज़ीम है। और सलाम आज की बड़ी शायरी है। और इसे शिबली ने भी मवाज़ अनीसुद्दबीर में सलाम की अहमियत का बहुत तज़किरा किया है। और ये एक हुस्निया और करबलाई गज़ल है। बहरहाल डॉक्टर अज़ीम अमरोही साहब, हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें भी इससे मुस्तफ़ीज़ किया और हमारे सुनने वाले भी ऐसे नायाब ख़यालात से हम आहंग हुए। भाई डॉक्टर अज़ीम अमरोही साहब, यहाँ आने में एक पहलू ये भी है कि आप तो बहरहाल इस वक्त मेज़बान हैं, लेकिन ख़ुद अमरोहा में जिस तरह आपने मरसिया सेंटर या उस हवालों से एक पूरी दुनिया आबाद की है, मैं भी उसी साहिबान के नीचे एक फ़र्द हूँ। और मुसलसल आपका काम है, 32-35 किताबें आप लिख चुके हैं, जिसमें सलाम और नोहा और रसाई अदबियात की एक बड़ी आवाज़ हैं आप। तो मुझे खुशी है कि आप मैं गुफ्तगू में आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपसे गुफ्तगू हो मेरी। और इंशाअल्लाह देखिए अगर ज़िंदगी है और सेहत इजाज़त देती है तो इंशाअल्लाह फिर कुछ रसाई अदब की खिदमत के लिए हाज़िर होंगे। मैं आपका और हिदायत टेलीविज़न का और अपने बरादर खुर्द कमाल अमरोही का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो बहुत ही दिलजोई और एक पूरे तहज़ीबी रवैये को सामने रख के इन प्रोग्रामों को तरतीब देते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत अच्छा वक्त आपने हमारे लिए भी निकाला, हिदायत चैनल के लिए निकाला। और बड़ी अच्छी मुलाकात आपसे बरसों के बाद हुई, बिछड़े हुए से। खुदा करे ये मुलाकातें और ऐसे काम के लिए मुलाकातें आइंदा भी होती होती। गम के चमन खिलाए जा, शाम सहर ज़मीन पर। गम के चमन खिलाए जा, शाम सहर ज़मीन पर। गम के चमन खिलाए जा, शाम सहर ज़मीन पर। अश्क यूं ही गिराए जा, दीदा तर ज़मीन पर। अश्क यूं ही गिराए जा,
دیدہ تر زمین پر، اور دیکھیے بیت اہل بیت، اہل نظر کی آنکھ سے دیکھیے بیت اہل بیت، اہل نظر کی آنکھ سے، گرچہ فلک اساس ہے پر ہے وہ گھر زمین پر، گرچہ فلک اساس ہے پر ہے وہ گھر زمین پر، اور ہے یہ بطول زادگاں، لاشیں جو ہیں یہ بے کفن ہے، یہ بطول زادگاں، لاشیں جو ہیں یہ بے کفن، کوئی ادھر زمین پر، کوئی ادھر زمین پر، کوئی ادھر زمین پر، کوئی ادھر زمین پر، خار جو خون میں تر ہوئے، اہل فلک نے چن لیے، خار جو خون میں تر ہوئے، اہل فلک نے چن لیے، ابن حسین نے کیا ایسا سفر زمین پر، ابن حسین نے کیا ایسا سفر زمین پر، اور پھر ہے یزیدیت کا زور، شمر مچا رہا ہے شور، پھر ہے یزیدیت کا زور، شمر مچا رہا ہے شور، عزم حسین چاہیے بار دیگر زمین پر، عزم حسین چاہیے بار دیگر زمین پر، اور نور سے ہے لکھا ہوا تیرا نصیب کربلا، نور سے ہے لکھا ہوا تیرا نصیب کربلا، بکھرے پڑے ہیں جا بجا لالو گوہر زمین پر، بکھرے پڑے ہیں جا بجا لالو گوہر زمین پر، اور جو حد ارتقا
ناز کی انتہا پہ تھا جو حد ارتقا پہ تھا، ناز کی انتہا پہ تھا، زانوئے مصطفیٰ پہ تھا، ہائے وہ سر زمین پر، زانوئے مصطفیٰ پہ تھا، ہائے وہ سر زمین پر، اور ساجد بے عمل کے ساتھ جائے گا بے پنجے تن، ساجد بے عمل کے ساتھ جائے گا بے پنجے تن، ورنہ تو رہ ہی جائیں گے سارے ہنر زمین پر، ورنہ تو رہ ہی جائیں گے سارے ہنر زمین پر۔ ہر قلب میں سمائی ہے عظمت حسین کی، ہر قلب میں سمائی ہے عظمت حسین کی، ہر قلب میں سمائی ہے عظمت حسین کی، ہے کس قدر عظیم شہادت حسین کی، ہے کس قدر عظیم شہادت حسین کی، میدان کربلا میں وہ پیاسے ہوئے شہید، میدان کربلا میں وہ پیاسے ہوئے شہید، راہ خدا میں لٹ گئی دولت حسین کی، راہ خدا میں لٹ گئی دولت حسین کی، اور ظلم و ستم سے آج بھی ڈرتے نہیں ہیں وہ، ظلم و ستم سے آج بھی ڈرتے نہیں ہیں وہ، حاصل ہے جن کو ابھی حمایت حسین کی، حاصل ہے جن کو ابھی حمایت حسین کی، اپنی بصارتوں میں اضافے کے واسطے، اپنی بصارتوں میں اضافے کے واسطے، میں
تربت حسین کی میں خواب ہی میں دیکھ لوں تربت حسین کی، اور ہم کو یقین ہے وہ بھی یہاں آئیں گے ضرور، ہم کو یقین ہے وہ بھی یہاں آئیں گے ضرور، محفل سجی ہوئی ہے جو حضرت حسین کی، محفل سجی ہوئی ہے جو حضرت حسین کی، اور طاہر ہر ایک بزم میں یوں کامیاب ہے، طاہر ہر ایک بزم میں یوں کامیاب ہے، سر پر جو اس کے رہتی ہے شفقت حسین کی، سر پر جو اس کے رہتی ہے شفقت حسین کی، ہر قلب میں سمائی ہے عظمت حسین کی، ہے کس قدر عظیم شہادت حسین کی، حب احمد محبت شبیر، حب احمد محبت شبیر، حب احمد محبت شبیر، طاعت حق طاعت شبیر، طاعت حق طاعت شبیر، اور صبر و ایثار ان کی آرائش، صبر و ایثار ان کی آرائش، زہد و تقویٰ ہے زینت شبیر، زہد و تقویٰ ہے زینت شبیر، اور دی بچانے کو گھر لٹایا ہے، دی بچانے کو گھر لٹایا ہے سخاوت تو عادت شبیر، ہے سخاوت تو عادت شبیر، اور سر کٹا کر بھی سر بلند ہوئے، سر کٹا کر بھی سر بلند ہوئے، دیکھیے شان و شوکت شبیر، دیکھیے شان و شوکت شبیر، اور جز خدا ختم مرسلین و علی، جز خدا ختم مرسلین و علی،
کس کو معلوم عظمت شبیر، کس کو معلوم عظمت شبیر، اور ذکر سے ان کے میں ہوا طاہر، ذکر سے ان کے میں ہوا طاہر، کتنی اطہر ہے نسبت شبیر، کتنی اطہر ہے نسبت شبیر۔ الفت ہے اہل بیت کی سرمایہ نجات، یہ قول مصطفیٰ بھی ہے، حکم